نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 کا مطالعہ کریں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ آیت جو ہے ہم نے پیچھے سبق پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا تھا خاص طور پہ مدینے کے اس وقت کے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، جب مشرکین جو عرب کے مشرکین تھے، مشرکین مکہ بھی ظاہر مدینہ میں بھی آ کے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اور جو ہے نا یہودی تھے، منافقین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کہا تھا؟ فاعفوا واصفحوا، تم جو ہے نا درگزر کرو اور معاف کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، برداشت کرو۔ اب اس آیت میں یہ مضمون جو ہے نا، ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک ربط ہوتا ہے جو ہمیں عام طور پہ سمجھ نہیں آتا، اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پیچھے بات یہودیوں کی ایذاؤں کی، تکلیفوں کی ہو رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا مسلمانوں کہ تم صبر کرو اور برداشت کرو۔ تو اب یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز جو ہے بیسیکلی وہ صبر کو ہی سٹرینتھن کرتی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف موقعوں پہ آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز جو ہے وہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے سے، اب نماز تو ظاہر سی بات ہے دل کا سکون ہے، اطمینان ہے، نماز سے بندے کے اوپر جو ہے نا نیکی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برائیوں سے بندہ رکتا ہے۔ لیکن نماز جب ہم غور و فکر سے پڑھیں گے، لمبی نماز پڑھیں گے، جو ہے نا سمجھ کے پڑھیں گے، خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، اس کا ہمارے دل پہ اثرات ہوتے ہیں، اس سے پھر آپ کو صبر آتا ہے، آپ ایک سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں، آپ کو ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے دل میں، اور ایک اطمینان سا آ جاتا ہے۔ تو صبر، اگر کوئی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، دشمن کوئی پریشانی ہے، تو اس میں صبر کے ساتھ ساتھ جب نماز کی بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں نماز کے ذریعے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ تو جب صبر کی پچھلی آیت میں بات ہو رہی ہے کہ برداشت کرو، صبر کرو، اب یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، تو یوں ایک ربط قائم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو، یعنی تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جب تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو گے تو تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ جب تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو گے تو پھر جو ہے نا مال کی بھی پاکیزگی ہوگی، مال سے جو کچھ خریدو گے، جو چیزیں بھی خریدو گے، ان میں بھی پاکیزگی، برکت ہوگی، ان کے سارے استعمالات، اس میں برکتیں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا آپ نے حق نکال دیا ہے تو اس میں پھر برکت ہوگی، اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس میں پھر وہ میل کو چیل باقی بچی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں جب آپ استعمال کریں گے تو وہ ڈسٹربنسز کریٹ کریں گی، جیسے کہ عام طور پہ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ پوری کوشش کرتا ہے چلنے کی، تو اس کی ساری چیزیں الائن ہو جاتی ہیں اور بالکل وہ پرفیکٹ اور پرسکون سارے معاملہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ کہیں دنیا میں یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، جناب اس وقت جناب بڑے حالات خراب ہیں، کساد بازاری ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان لائنز پہ چلیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں تو ہمارے معاملات آسان ہوں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی، ہمارے سارے معاملات میں برکتیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا اس آیت میں حکم دیا ہے: نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور تقدیم خیر، آگے نیکیاں بھیجنے کا۔ تو یہاں آج کے سبق میں ہم نماز اور زکوٰۃ کا ایک مختصراً ذکر کر رہے ہیں، ایک خلاصہ تن، ایک ان کی جو ہے نا روح پیش کر رہے ہیں۔ تفصیل میں انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم کسی ٹائم جو ہے نا اس پہ بات کریں گے، لیکن آج کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے تقدیم خیر، نیکیوں کو آگے بھیجنا۔ یعنی اس کو عام زبان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اپنا آپ نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے، آخرت کا اکاؤنٹ، آخرت کا بینک اکاؤنٹ، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہم جیسے بھی نماز کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ، یعنی آپ اس کے علاوہ فرض کے علاوہ نوافل جو پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے علاوہ
جو نفلی صدقات وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے ان کا یقین تھا کہ واقعی جو بھی ہم آگے نیکی بھیجیں گے وہ ہماری وہاں پہ سیو ہو رہی ہے اور وہاں پہ محفوظ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، من خیرین کسی بھی نیکی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تو تم اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. تمہارا وہ اللہ کے ہاں ہر چیز سیو ہوتی جائے گی. جیسے آپ کے نا سیو اکاؤنٹ ہوتے ہیں، سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور مختلف بینکوں میں. تو اس کا جو ہے اصل جو ہم اس میں سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس میں جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ آج کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے تقدیم خیر، آخرت کا بینک اکاؤنٹ. اب دنیا میں دیکھیں ہم نے بینک اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا مسلم کمرشل بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، کوئی ہمارا کسی میں میزان بینک میں ہے، کوئی ہمارا بینک الفلاح میں اکاؤنٹ ہے. اس طرح مختلف اکاؤنٹ ہیں. ہمارے کولیگز ہیں، دوست احباب ہیں، بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک اکاؤنٹ میں ہماری تنخواہ جا رہی ہوتی ہے، ایک میں جو ہمارے مکان وغیرہ ہیں ان کا کرایہ اس میں محفوظ رہتا ہے، جو زمینیں ہیں وہاں سے ٹھیکہ جو آتا ہے وہ دوسرے بینک میں چلا جاتا ہے. اس طریقے سے ہر ایک سیونگ کو انہوں نے مختلف بینکوں میں رکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی بینک کے ساتھ مسئلہ ہو تو وہ سیو رہے. تو اسی طرح ہمیں اب یہ بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں بھی ہمیں اس طرح نا اپنے بینک اکاؤنٹس کھولنے چاہیے. یعنی آخرت میں کیا ہے، آپ نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نماز کی بات ہوئی، میں نے کہا کہ ہم تفصیل میں تو بعد میں بات کریں گے نا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. آج صرف نفلی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نفلی نمازیں آپ اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جیسے آج کا رمضان المبارک ہے تو آپ تراویح کی نماز جو پڑھ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے ہمیشہ، ٹھیک ہے، یعنی 8 نفل اور 3 جو ہے نا وتر، اور وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. تو وہ پھر یہ ہے کہ امت نے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 دن جو ہے نا وہ اس طرح نماز پڑھی تھی جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 رکعتوں میں امت کا اجماع ہو گیا تو وہ سارے اسی کو پڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے تہجدی نماز ہے. تو اس میں آپ ظاہر بات ہے آپ نوافل پڑھیں گے جس طرح میں نے ذکر کیا ہے، اور اس طرح تراویح پڑھیں گے. تو یہ سارا آپ کا ایک نوافل نمازوں کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کی ساری جمع ہوتی جا رہی ہیں، ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. روز جتنے بھی آپ جمع پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، جو ہے نا تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، اس میں جمع ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، بینک بیلنس جو ہے نا آپ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا مال خرچ کریں گے تو وہ بڑھتا جائے گا. اسی طرح صدقات کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے نا خدمت خلق کریں گے، اور جتنی بھی مدد ہوتی ہیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. تو اس حوالے سے صحابہ کرام کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے ان کا کتنا یقین کامل تھا. اب ہم تو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان کا لیول وہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو صحابہ کرام کے ایمان کے لیول کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ یعنی مال خرچ کرنا یا کوئی بھی نیکی کو ان کا آخرت پہ اتنا یقین کامل تھا جیسے سامنے کوئی چیز دیکھ رہا ہو نا، تو اسی طریقے سے وہ عمل کرتے تھے. حضرت صہیب رومی کا واقعہ ہے، ہجرت کے موقع پہ ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کو زبردستی نکال دیا گیا مکہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ جب مکہ سے نکل رہے تھے، بڑے دردناک واقعات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے مکہ، مجھے تو بہت عزیز ہے، میں تجھ سے نکلنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے شہر کے لوگ جو ہے نا، تیرے جو لوگ ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، تو میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ زبردستی نکال رہے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام کے بھی واقعات ہیں. حضرت صہیب رومی کا واقعہ ہے. حضرت صہیب رومی ان کی بڑی تفصیل ہے پیچھے تو، لیکن بہرحال یہ مسلمان ہو کے مکہ میں آگے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان محنت کرنے والا ہو تو وہ بے شک بے سر و سامان ہی کیوں نہ ہو، وہ محنت کر کر کے مال جمع کر لیتا ہے اور کماتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ ترقی کر جاتا ہے. تو جب ہجرت کا موقع آیا، سارے صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے، تو جب حضرت صہیب رومی، کیونکہ یہ پہلے غلام تھے اور پھر اس طریقے سے وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچے تھے، تو ان کا کوئی اس طرح خاندان نہیں تھا. تو جب یہ ہجرت کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، روک لیا. انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو اپنی جان اور مال لے کر؟ تو
انہوں نے کہا کہ میں تو مدینہ جانا چاہ رہا ہوں، مطلب ظاہر سی بات ہے، سیدھی سی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم کل کو آئے تھے بے سر و سامان، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے ہمارے شہر میں ہی رہ کے اتنا کما کے اتنا مال جمع کر لیا ہے اور اتنی دولت کٹھی کر لی، اور اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور مال دونوں ہی لے کے مدینہ پہنچ جاؤ. یہ نہیں ہم انہیں دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں ایسے ہی جانے دیں، اور سارا تو انہیں جتنا مال جمع کیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جتنا مال ہوگا انہوں نے اس کو سونے میں یا اس وقت کی جو بھی کرنسی ہوگی دینار میں کنورٹ کیا ہوگا تو وہ لے کر جانا. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہے تم؟ انہوں نے کہا کہ اگر اپنا سارا مال تمہیں دے دوں، جتنے بھی میں نے ڈالر کمائے ہیں یا ریال کمائے ہیں یا روپے کمائے ہیں، آج کی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس کو 20-25 لاکھ ڈالر ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بتائیں، اگر یہ میں تمہیں دے دوں تو پھر تم جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پھر تمہیں ہم جانے دیں، یہ سارے پیسے جو ہے نا، یہ ساری دولت ہمیں دے دو تو پھر تم جاؤ، پھر ہم نے تمہارا کیا کرنا ہے. مطلب ان کے مقصد تو یہی تھا. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا مال جو انہوں نے اتنے عرصہ محنت سے مزدوری سے کمایا تھا وہ سارا ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے تو آپ کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب تم کامیاب رہے، صہیب تم کامیاب رہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے جو ہے نا رحیق المختوم میں جو ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے روایت کی ہے. یہ 220 نمبر صفحے پہ ہے. الرحیق المختوم جو سیرت النبی کی کتاب ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ واقعہ ہے. تو ایک تو یہ ان کا واقعہ. اسی طرح کے واقعات جو ہیں خاص طور پہ جو غزوہ تبوک ہوا ہے اس کے حوالے سے بڑے ہی ایمان افروز ہیں ہمارے لیے. اور آج کا رمضان ہے تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق دے میرے سمیت. بڑا مشہور واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا واقعہ میں مختصراً ہی بیان کروں گا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بڑے ہی شوقین ہوتے تھے نیکی کرنے کے اور نیکی میں بڑھنے کے، لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ یار ہمیشہ حضرت ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو لیکن غزوہ تبوک کے موقع پہ جب کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی مالی طور پہ بہت خستہ تھی اور بہت شدید گرمی تھی، جنگ بھی ایک مطلب بہت بڑی پاور کے ساتھ تھی، سپر پاور اس وقت کی جو تھی روم، اس کے ساتھ تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا اور بہت زیادہ صحابہ نے جانا تھا. تقریباً 30,000 صحابہ جو ہے نا اس جنگ میں گئے تھے. سب سے زیادہ غزوات میں سب سے زیادہ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام گئے ہیں، لیکن سواریاں کم تھیں. تو سب کو اعلان کیا گیا کہ جو کوئی بھی مال جمع کروا سکتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ وہ جمع کروائے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو میں عمر سے بڑھ جاؤں گا نا، تو آج میں پورے گھر میں سے ہر چیز کو آدھا آدھا کیا اور آدھا گھر کا مال لے آئے اور حضور کے سامنے پیش کیا کہ حضور میں گھر کا آدھا مال لے، اور بڑے خوش کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. تو جب حضرت ابو بکر مال لے کر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا مال لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور میں تو سارے کا سارا ہی لے آئے. گھر میں پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑ گئے ہیں. تو حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا تھا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا. تو یہ ایک واقعہ ہے. اسی طرح مزید جو ہے بڑا ایمان افروز واقعہ جو ہے جو ہمارے لیے بڑا اس میں سبق بھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اس کی ہی قدر ہے. ایک صحابی تھے، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ تقدیم خیر کا آگے نیکیاں آخرت میں نیکیاں بھیجنے کے حوالے سے یہ واقعات بیان کر رہا ہوں میں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس کو جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بلکہ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ واقعہ بیان کر دوں کہ ایک نیکی کی کیا قیمت ہوگی آخرت کے دن. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی. ایک بندہ ایک نیکی لینے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو ایک نیکی چاہیے ہوگی جنت میں جانے کے لیے، تو وہ پھر رہا ہوگا کہ یار مجھے کوئی نیکی دے دے. جو ہے نا اپنے دوستوں کے پاس جائے گا جو اکٹھے چائے پیتے تھے اکٹھے کھانا بھی کھاتے تھے کہ یار آج مجھے ایک نیکی دے دیں. وہ کہیں گے یار نہیں، باقی تو میرا اچھا دوست ہے دنیا میں لیکن نیکی نہیں میں تمہیں دے سکتا، مجھے خود بڑی ضرورت ہے. پھر وہ اپنے والد کے پاس جائے گا، اس کا والد نہیں نیکی دے گا. بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا نہیں دے گا. ایون کہ بیوی کے پاس جائے گا، بیوی بھی نہیں دے گی، کہے گی مجھے اپنی ضرورت ہے، مجھے کیا پتا میرا کیا حالات ہے، تو میں ابھی نیکی دے گا تو میں پھر جہنم میں چلی جاؤں. کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا. یہ حالات ہوں گے. ایک نیکی کی کتنی قدر ہوگی.
تو واقعات میں آتا ہے صحابہ کرام نے جو روایت کیا ہے، تو پھر ایک شخص ایسا اس کو مل جائے گا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، تو اس کو کہے گا، تو وہ کہے گا یار میرے پاس تو پہلے یہ ایک ہی ہے، تو تم ہی لے لو، میں نے تو ایسے ہی جہنم میں چلے جانا ہے، تو وہ اس کو دے دے گا، تو وہ بھی جنت میں، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں بھیج دے گا، مشہور واقعہ۔ تو اسی طریقے سے جو ہے میں بات کر رہا تھا واقعات کی، کہ یہی جو غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک صحابی تھے، اب وہ اتنے بڑے امیر نہیں تھے، تو انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے مزدوری کر کے کچھ کھجوریں ان کو ملیں، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے آ کے جو ہے نا پیش کر دیں کہ حضور یہ کھجوریں میری طرف سے۔ تو اس پہ منافقین نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی، انہوں نے کہا یہ دیکھو، یہ ویکھو انیاں کھجوراں دے نال سپر پاور نو فتح کرن چلے نے، ویکھو جی۔ یعنی اس طرح منافقین ہمیشہ باتیں اس طرح کریں گے، اور یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بندہ خیر کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، خیر و فلاح کا، اللہ کی عوام کی، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی فلاح و بہبود کا جو کام کرتا ہے، یا نیکی کا کوئی بھی کام اخلاص سے کر رہا ہوتا ہے نا، تو جو منافقانہ رویہ ہوگا وہ آپ کو طنز کریں گے، آپ کو ڈسکریج کریں گے، آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یار، یہ دیکھو اس سے یہ دیکھیں اسلام پھیلا رہے ہیں یار، یہ کیا مطلب یار لگے ہوئے ہیں، یہ جی امت کی بہتری کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ آپ کو، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسکریج کر دیں اور تھوڑا بہت بھی نیکی کا جو کام کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صحابی دیکھیں، انہوں نے مزدوری کی اور کچھ کھجوریں جو ہے نا ان کو ملیں، تو وہ انہوں نے پیش کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت قدر کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے، جس میں بہت ہی اب ایک امیر یعنی تاجر کی مثال ہے یہاں پہ، ایک اب ہم میں سے تو اتنا کوئی بڑا تاجر نہیں ہے، تو حضرت عثمان غنی اسی موقع پہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو ہے نا شام کے لیے انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں 200 اونٹ اور 29.5 کلو چاندی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے وہ سارے اونٹ پلان اور کجاوے سمیت، یعنی پلان اس کے اوپر جو کجاوا وغیرہ اس کی جو سیٹنگ کے لیے کرتے ہیں، وہ سارے اللہ کے راستے میں دے دیے، اور اس کے بعد پھر 1000 دینار جو کہ 5.5 کلو سونا بنتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے دے۔ تو آپ نے اس پر فرمایا کہ اب عثمان جو بھی کریں ان کو وہ معاف ہے، یعنی اس طرح آپ نے فرما دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت عثمان غنی نہیں رکے، پھر یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اب تو اوکے ہو گیا، اس کے بعد بھی دیتے رہے صدقہ، پھر اور 100 اونٹ دیے، پھر اور 100 اونٹ، پھر اور 100 اونٹ، اس طرح کرتے کرتے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے انہوں نے دیے، اور 1000 دینار اور 29.5 کلو چاندی جو ہے نا، یہ تقریباً سارا ملا کے، اگر مطلب آج کے دور میں تھوڑا سا میں کنورٹ کر کے ایکسپلین کرتا ہوں چیزیں تاکہ ہم تھوڑا سمجھ سکیں نا، ورنہ ایسے ہی سارا کچھ کر کے نا تو ہم سمجھتے ہیں حضرت عثمان غنی نے تھوڑے سے پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آج کل کے دور میں اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ کتنے بنتے ہیں۔ تو ایک اونٹ کا میں نے اس دن گوگل کر کے دیکھا تھا، ایوریج جو ہے نا وہ 5 لاکھ کا اونٹ ہے، تو 900 اونٹ انہوں نے دیے تو 45 کروڑ کے تو اونٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 100 گھوڑے انہوں نے دیے، ایوریج گھوڑا 3 لاکھ کا لگائے نا تو 300 جو ہے نا یہ بن جاتے ہیں، یہ 3 کروڑ اماؤنٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، 3 کروڑ کے جو گھوڑے دے دی 48 کروڑ ہو گیا، اور یہ سونا جو ہے آج کل آپ کو پتا ہے 2,07,000 کا تولہ ہے، تو اس کا کیلکولیٹ کریں 5.5 کلو یعنی 5,500 گرام کے تولے بنتے ہیں 470 تولہ، ایک تولہ جو ہوتا ہے نا وہ 11.70 گرام کا ہوتا ہے، تو یہ 470 تولے بنتے ہیں، اور اس کے تقریباً 9 کروڑ اور کوئی 74 لاکھ یعنی تقریباً 10 کروڑ کے قریب یہ بھی بن جاتے ہیں، تو یہ تقریباً 58 کروڑ جو ہے، 58 کروڑ یعنی آدھے ارب سے بھی زیادہ اماؤنٹ جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی غزوہ تبوک کے لیے۔ تو اس طرح جب ہم آج کے دور میں تھوڑا اس کو ریئلائز کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، ویسے وہ واقعہ پڑھ کے چلے جاتا ہے حضرت عثمان غنی نے یہ دیا، اچھا چلو گھوڑے چھوڑے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے تو بہت دیا ہے، تو وہ تو انہوں نے بس 2-3 کو تھوڑے سے گھوڑے دیے تھے یا اونٹ دیے تھے۔ تو اس طریقے سے جب سمجھتے ہیں نا وہ زیادہ، اور یہ بھی سیرت الرحیق المختوم کا جو ہے نا انہوں نے روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 583 پہ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے واقعات جو ہیں اللہ کے راستے میں اور تقدیم خیر کے لیے اور آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع کرنے کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کو پالتا رہتا ہے، جیسے تم کسی گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کو پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور یا کھجور کے برابر کوئی بھی نیکی، کوئی بھی چیز جو دی ہوتی ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ قیامت کے دن وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ اتنا ہی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتا بھی رہتا ہے، اس کو اور جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ دنیا کا جو سود ہے وہ تو سود ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے نا اس کے اندر برکت وہ ہوتی ہے۔ یہ تفسیر انوار البیان کا جو ہے نا کی روایت ہے، اور بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو حضرت ابراہیم سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور پانی اس کا میٹھا ہے اور اس کی زمین نرم ہے، لیکن یہ ساری جو جنت ہے یہ چٹیل میدان ہے، تو اس کی شجرکاری کیا ہے؟ شجرکاری کرتے ہیں نا، شجرکاری موسم برسات میں شجرکاری مہم ہوتی ہے، درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں تاکہ پھر ہرا بھرا ہو جائے سارا شہر اور گلیاں۔ تو جنت بھی فلیٹ ہے، اس میں کوئی پودے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے نیچے اگر 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اور اس میں جو ہے نا جو اس کی شجرکاری ہے وہ یہ کلمات ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ یعنی جو صحیح احادیث کے ایک ان کی ہے، امام البانی کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 2921 ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں بھی اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جو بھی نیکی کر سکیں۔ ہم نے پڑھا نا کہ کوئی بھی نیکی ہم نے پڑھا ہے کہ صدقہ اور نیکی تو یہ بھی ہے کہ راستے سے اگر پتھر ہے پڑا ہوا، کوئی کانٹا ہے، اس کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے، اور کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی نیکی ہے، اور کوئی بندہ گاڑی پہ ہے یا گھوڑے پہ ہے، اس کا وہ اگر گر جائے چھانٹا جس کو کہتے ہیں تو وہ پکڑا دینا بھی نیکی۔ یعنی نیکی کی تو بے شمار ڈائمینشنز ہیں، یعنی کوئی بھی بندہ پریشان ہے، کوئی مسلمان پریشان ہے، اس کی پریشانی آپ دور کر دیں۔ کوئی ٹینشن میں ہے، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کو پوچھیں ہاں کیا مسئلہ ہے، وہ کہے گا یار یہ میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس کو کہو تو یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ کہے گا اچھا یار میں تو ایسے ہی پریشان تھا۔ یعنی بے شمار ڈائمینشنز ہیں نیکی کی، جو بھی آپ نیکی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتی جائے گی، اور آپ کا اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بینک بیلنس آپ کا ایسے 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 بڑھتا جائے گا، جیسے آج کل وہ بینک یہ موبائل ہی چارجنگ پہ لگائیں تو وہ کیسے اس کی وہ بیٹری وہ فل ہوتی جاتی ہے نا، ایسے بڑھتی بڑھتی نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہو خوب۔ بصیر کا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، بصیر کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم ایسے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اس طرح دیکھتا ہے کہ آپ کمرے میں چھپے ہوئے ہیں، اپنے کمرہ بند ہے، اندھیرا ہے، اور آپ کوئی بھی کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیتیں، ارادے اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور 100 باتوں کی ایک بات جو ہے یہ بڑی اہم ترین میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، اور یہ میں سب سے پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ہم کام تو بہت کرتے ہیں، نیکیاں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی نیت کو ہر نیکی کرنے سے پہلے پھر ری چیک کیا کریں، ری سیٹ کیا کریں کہ یار میں نیکی کس لیے کر رہا ہوں۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی کی جائے نا، اس کی تو میں کہتا ہوں اگر اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہاں ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن میں کچھ نہ کچھ اثرات دائیں بائیں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پریشر میں یا کسی کو دکھانے کی، کچھ نہ کچھ دکھاوا، کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ، تعلقات، یہ وہ، مطلب کچھ نہ ہمارے دل میں وہ بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو خالص تنیا نہیں، میں کوئی کام کرنے سے پہلے یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کیوں کرنے جا رہا ہوں یار، وہ ذرا میرا بھائی ہے نا، پھر کیا ہوگا یار، اس طرح۔ اس کی بجائے اگر ہم کہیں کہ یار اللہ کی رضا کے لیے میں نے کرنا ہے،
تو اس میں جو کمال ہے اور جو یہ نیکی ہے یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو غار میں بند ہو گئے تھے صحابہ کرام, تو انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کی تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار آج وہ نیکیاں صرف یاد کرو جو خالص اللہ کے لیے کی ہو, تو پھر یہ غار کا منہ کھل سکتا ہے. تو تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کی تھیں تو وہ غار کا منہ کھل گیا تھا. تو حاصل کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی اور نیکی کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں وہ ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے اور ایک سیکنڈ جو ہے وہ قیمتی ہے. تو اس لیے ہم کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں اور فضول ٹاکس اور سیاسی گفتگو اور لا یعنی باتیں اور ایویں ہی بس جی وقت گزار رہے ہیں, تو اس کی بجائے جو ہے نا تلاوت قرآن کریں. وہ اگر تھک جائیں تو نوافل پڑھیں, نوافل پڑھ کے تھک جائیں تو ذکر کریں. اگر سارا کچھ کر کے تھک گئے ہیں تو آپ کے پاس آج کل یوٹیوب میں بڑے بڑے اچھے لیکچرز ہوتے ہیں, آپ کوئی نہ پھر سننا شروع کر دیں. آپ لگا کے آرام سے بیٹھ جائیں اور نہ بولیں نہ آنکھیں بند کر کے منہ بند کر کے آرام سے بیٹھ کے بھی آپ نیکی کام کر سکتے ہیں اور بڑا علم حاصل کر سکتے ہیں. علم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.